الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے محترم ساتھیوں اور ناظرین اکرام، اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا جس میں آپ کو میں نے یہ بتلایا تھا کہ کس طرح سے جو ہے مسلمان بچیوں کے خلاف اور ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، جس میں سدرشن چینل کا جو اینکر ہے وہ انہوں نے بڑی ہی گندے الفاظ میں مسلمان بچیوں کو ایک طرح سے یہ بتلانا چاہا کہ آپ جو ہے میرے پاس سیف ہو، ہمارے کمیونٹی کے پاس سیف ہو، اور میں نے بڑی ہی سخت انداز میں اس کا رد بھی کیا اور اب بھی میں اس سے بالکل سخت انداز سے رد کرتا ہوں۔ تو یار چلیے آج ہم ان مدوں پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ آخر یہ چیزیں ہو کیا رہی ہیں، آپ کے سامنے جو ہے نیوز پہ جو پڑھ رہی ہے آخر ہو کیا رہا ہے۔ تو یار اسے جو ہے سمپلی جو ہے عرف عام میں یعنی کہ ہمارے اس میں یہ کہا جاتا ہے لو جہاد۔ جی ہاں، لو جہاد یہ اب کامن ورڈ ہو گیا ہے اور ہر جگہ جو آپ کو سننے کو ملے گا۔ پھر یار بات آتی ہے کہ یہ لو جہاد جو کامن ہے یہ آخر ہے کیا چیز، کس بلا کا نام ہے؟ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک طرح سے جو ہے نان مسلمس کی طرف سے یہ ہمیشہ اشکال کیا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ہمارے بچیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ پہلے وہ اپنا دھرم چھپاتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی چھپاتے ہیں اور پھر ہماری بچیوں کو جال میں پھانستے ہیں، یعنی کہ پیار کے جال میں پھانستے ہیں۔ اچھا، جب پیار کے جال میں وہ پھنس جاتی ہے اور اس طرح سے وہ قریب چل جاتی ہے کہ اب جو ہے رشتے کی بات آ جاتی ہے تو وہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اچھا، کورٹ میرج کرنے کے بعد جو ہے وہ لڑکا رہنے لگتا ہے، بچے ہوتے ہیں، تو وہ لڑکا پھر کہتا ہے کہ نہیں، اگر تم میرے پاس رہو گی تو تمہیں مسلمان بن کر رہنا ہوگا، ادروائز میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اور اس طرح سے پھر جو ہے ایک نان مسلم کی بچی وہ مسلمان بن جاتی ہے۔ یہ اعتراض ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہماری کمیونٹی اور نان مسلمس جو لڑکیاں ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کو جو ہے ایک طرح سے لو کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے اور اسے وہ جہاد کہتے ہیں۔ خیر، جہاد ایک ایسا ورڈ ہے جس میں کئی معنی چھپے ہوئے اور کئی مفہوم ہیں جس کو ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، لیکن میں صرف یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلے یہ بات ہم نے مان لیا کہ آپ کا یہ اعتراض درست ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس چیز کا بھی کنڈم کرتے ہیں اور اس چیز کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ یہ تو یار ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ بھائی اللہ کا خوف کرو، خدا کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ یار اگر آپ کو شادی کرنی ہے یا آپ کو کوئی پسند ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھو کہ آپ کس سے پسند کر رہے ہو۔ اگر وہ نان مسلمس ہے یعنی کہ ادر اس میں کمیونٹی کے ہے، ادر مذہب کے، ادر ریلیجنس کے ہے، تو آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی حرکت کرنے سے پہلے۔ پھر بھی اگر آپ جو ہے ایسی حرکت کرتے ہو تو کیا آپ ان کے پیرنٹس سے اجازت لیتے ہو؟ پہلی بات، میں اجازت نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں ایک سوال صرف کر رہا ہوں۔ بالکل بھی نہیں، ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ اور ہم ایسی حرکت کرتے ہیں یا ہمارے نوجوان ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جس کے بعد جو ہے پھر ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں کھل کے بول رہا ہوں، بالکل کلیئرلی بول رہا ہوں، اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ بھائی یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب ہم نے اپنے وقار کو نہیں سمجھا، جب ہم نے اپنی عزت کو نہیں سمجھا، جب ہم جو ہے دوسروں کی عزت سے کھیلنے لگے تو یہ دن ہمیں دیکھنا ہی تھا۔ آج دیکھیں تو ہمارے نوجوان مسجد میں بالکل نظر نہیں آتے ہیں، ہمارے نوجوان دینی مجالس میں نظر نہیں آتے ہیں، ہمارے نوجوان نہ ہی تو کسی تبلیغی جماعت میں زیادہ نظر آتے ہیں، نہ ہی تو کسی جلسے اور جلوس میں نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان آپ کو پارک میں زیادہ ملیں گے، آج ہمارے نوجوان آپ کو مارکیٹ میں زیادہ ملیں گے، آج ہمارے نوجوان آپ کو سڑکوں پہ ٹہلتے ہوئے ملیں گے۔ اس لیے میں نوجوانوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یار آپ ہی فیوچر ہو، آپ جیسے ہی لوگ فیوچر ہیں، اسلام کے فیوچر ہیں، مسلمانوں کے محافظ آپ ہی لوگ بنیں گے، ہر طرح سے حفاظت کرنے والے، مسلمان ماں بہنوں کی حفاظت کرنے والے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے، کلچر کی حفاظت کرنے والے، معاشی طور پر ہر اعتبار سے آپ ہی آگے رہو گے۔ اگر آپ نوجوان اگر پیچھے رہ گئے تو پھر جو بوڑھے ہیں ان کا کیا قصور ہے، جو بچے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ جب نوجوان ہی ہمارے طبقے کے پیچھے رہیں گے اور دوسرے کاموں میں مشغول رہیں گے تو ذرا سوچئے کہ پھر وہ کیا صورت ہوگی۔ آج دیکھیں تو خرافات کی چیزیں ہو گئی، اس میں ہمارے نوجوان زیادہ رہتے ہیں۔
جہاں پہ بھی جو ہو کسی طرح کی برائی کا کام ہو اس میں شریک ہوں گے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، لیکن جہاں پہ کوئی اچھا کام ہو، کوئی رفاہی کام ہو تو وہ جو ہے بزرگوں پہ ڈال دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ ایسی صورت نہ پیدا کریں کہ آپ کی وجہ سے پورا معاشرہ بدنام ہو۔ ایسی صورت پیدا کریں کہ آپ کا نام لینے والا باقی کے لوگ بچیں، آپ کی نسلیں آپ کا نام لیں۔ کہ آج ہم جو ہے یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ آج ہم مجبور ہیں، آج ہماری بیٹیاں جو ہے بک رہی ہیں۔ یار میں اپنے نوجوانوں سے سخت انداز سے مخاطب ہوں اور معذرت بھی کر رہا ہوں کہ سب نوجوان ایسے نہیں ہیں۔ یہ نہ سوچے کہ سب نوجوان ایسے نہیں، ماشاءاللہ ہم نے ایسے نوجوان بھی دیکھے ہیں کہ جو ہم سے زیادہ بلکہ علماء سے زیادہ وہ اعمال میں آگے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہ کچھ نوجوانوں کی بات ہے جو ماحول خراب کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی ریسنٹلی جھارکھنڈ میں ایک واقعہ ہوا دمکا میں کہ ایک مسلم شخص نے کسی غیر مسلم یا نان مسلم لڑکی کو اپنا جال کا شکار بنایا اور اس طرح سے اس کی زندگی برباد کی۔ میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں اور میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ اس کے ساتھ بھی کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے۔ لیکن یار ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ پہلی چیز ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمارے نوجوان اس چیز سے بالکل دور رہیں اور ایسی حرکت کبھی نہ کریں اور سوچے بھی نہ۔ دوسری بات، ہمارے جو پیرنٹس ہیں یا ہمارے جو معاشرے کے لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ ان چیزوں پر سخت نظر رکھیں کہ آخر ہمارے جو ہے نوجوان کہاں جا رہے ہیں۔ ہمارے پیرنٹس جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچے کس سے تعلق قائم کر رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں تو کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، موبائلز میں بات کر رہے ہیں تو کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا۔ پہلے کے جو زمانے میں ہمارے نوجوان ہوتے تھے وہ باحیا ہوتے تھے، با کردار ہوتے تھے، با اخلاق ہوتے تھے۔ تو ہمیں جو اپنے اسلاف کا نمونہ بننا ہے اور اسی طرح سے ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو ہے میں اپنے خواتین سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اپنے جو ہے قوم کی حوا اور فاطمہ سے کہنا چاہوں گا کہ میری بہن، اے فاطمہ کی بیٹی، اے زہرا کی بیٹی، اے عائشہ کی بیٹی، اے حوا کی بیٹی، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو۔ آپ پڑھتی ہو، آپ تعلیم حاصل کرتے ہو، بہت اچھی بات ہے۔ ماشاءاللہ ہماری بچیاں، ہمارے معاشرے کی لڑکیاں پڑھنے میں بہت اچھے ہیں اور وہ لڑکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ترقی کر رہی ہیں۔ یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے اور اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے جب بھی ہم کوئی نیوز دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ فلاں جو ہے خاتون جو مسلمان تھی، انہوں نے ڈاکٹری کی پڑھائی کی، وہ انجینئر بنی یا پھر وہ IAS آفیسر بنی یا پھر کسی بڑے پد میں گئی، تو دل سے بہت خوشی ہوتی ہے اور سر فخر سے جو ہے اونچا ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ ایک چیز کا خیال رکھنا، آپ ہر کچھ حاصل کرو، ہر تعلیم حاصل کرو، تعلیم کے لیے اپنا گھر بار، ہر کچھ وقت، سب کچھ بیچ دو، لیکن میری بہن، میری بیٹی اور میری پیاری، اللہ کا خوف اتنا پیدا کرو کہ کبھی بھی کسی غیر سے تعلق پیدا مت کرو۔